اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحجر کا تعارف پڑھیں گے. تو تعارف پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو پھر شروع کرتے ہیں آج کا تعارف. سورۃ الحجر مکی صورت ہے. یہ 13ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور 15ویں صورت ہے. اس کے 6 رکوع اور 99 آیات ہیں. تو یہاں پر یہ آپشن بن سکتا ہے کہ سورہ حجر قرآن مجید کی کون سی صورت ہے، کتنے نمبر پر آتی ہے. اور پھر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ اس کے رکوع اور اس میں آیات کتنی ہیں. اس صورت کی آیت اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا میں اصحاب ہجر کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا گیا ہے. جس مکان کے گرد احاطہ اور 4 دیواری بنی ہو اس کو عربی میں حجر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ سوال بن سکتا ہے حجر سے کیا مراد ہے. مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے وسط میں موجود علاقے کو وادی حجر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ وادی حجر سے کیا مراد ہے. اس جگہ پر قوم سمود آباد تھی جس کی طرف اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. یعنی کہ اس نبی کا معجزہ یہ تھا، ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی کو اللہ کے حکم سے نکالا تھا. اسی قوم کو اصحاب الحجر یعنی ہجر کی بستی والے کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس صورت کی فضیلت ہے. ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے. تعارف کے بعد اس کا مرکزی موضوع ہے. اس صورت کا مرکزی موضوع قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت کا بیان ہے. یہاں صاحب قرآن سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. اس کے بعد ہے بنیادی مضامین. سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. سابقہ اقوام میں جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے تو ان اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکشی کی. بالآخر ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل بیان کیے گئے ہیں. ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی، اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے، وسیع و عریض زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو جما دیا گیا. زمین میں ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے سے اگایا اور اس سے مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا ہے. بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سیرابی کا ذکر کیا گیا ہے. پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا. ان دلائل کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے.
مزید برآں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، متقی لوگوں کے اچھے انجام اور مشرکین کے برے انجام کا بیان کر کے اہل مکہ کو تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی کہ سورۃ الحجر میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اقوام کے احوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کے انجام کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سورۃ الحجر میں 7 مثانی کا ذکر ہے، جس سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ الحجر کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ 7 مثانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا 7 مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سورۃ الحجر کی ریڈنگ کی، تو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔